بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مرتبہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ نیک اعمال کو ان کے لیے مزین فرمایا، اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک یا کئی معجزات سے نوازا، ان کے علاوہ کسی بھی انسان کو معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہے، جو بھائیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ بھائیوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر الرؤیا کی دولت سے نوازا تھا۔ بہت سے واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی پہچانتے تھے۔ خود ان کا خواب معجزہ تھا، اور خواب کی تعبیر کا علم بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ ان معجزات کا تسلسل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ کنویں سے نکالنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے جنہوں نے ان کو عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کیا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی اچھی گزرنے لگی۔ گھر والوں کو ان کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ رہا۔ گھر کا سربراہ مصر کا ایک وزیر تھا، اور اس کی بیوی زلیخا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے عظیم الشان حالت میں پروان چڑھے اور ایک خوبصورت بلکہ خوبصورتی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ لوگ ان کی حسین صورت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے، اور ان عورتوں میں جو انہیں دیکھ کر فریفتہ ہوئی بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک عورت زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آقا عزیز کے ساتھ خیانت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے شامل حال رہی، کیونکہ یوسف علیہ السلام انبیاء کرام کی پاک نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی سے بچا لیا، عورتوں کی سازشوں سے نجات دی۔ وہ دنیا کے تمام پاک بازوں کے سردار ہیں۔ ان 7 اتقیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: 7 قسم کے لوگ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 1 عادل بادشاہ، 2 تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا، 3 وہ شخص مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا دل مسجد میں معلق رہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد نہ آ جائے، 4 وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے یکجا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدا ہوئے، 5 اور وہ شخص جو اپنے خفیہ انداز میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، 6 وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھتا ہے، 7 وہ شخص جس کو کوئی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان 7 میں سے تھے، آپ نے اپنے آقا کے ساتھ خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس کی بیوی زلیخا کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اس کے ارادے کی تکمیل سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ نہایت احسان کا معاملہ کیا اور مجھے اعلیٰ مقام دیا، اور جس کام کی طرف تم مجھے دعوت دے رہی ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ترجمہ: وہ میرا مربی ہے، مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط کاری کروانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر سے جلدی سے باہر تشریف لے۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو زلیخا نے اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکایت کی اور ان پر بہتان لگایا اور غلط تہمت لگائی، مگر عزیز مصر نے زلیخا کی بات پر یقین نہیں کیا۔ واقعے کی تحقیق کرائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہوئی، مگر زلیخا کی سازش و چال بازی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ مصر کی عورتوں کو صورتحال کا پتہ چل گیا تو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے متعلق چہم گوئیاں کرنے لگی، جس سے زلیخا کو سخت تکلیف ہوئی، غصے سے سہپا ہوئی، خاص کر جب امراء و کبریٰ کی بیگمات اس کو طعنہ دینے لگی اور اس کو برا بھلا کہنے لگی تو اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ تو ان عورتوں کو برابر کرانے کے لیے کہ وہ اس معاملے میں معذور ہے، اگر اس کی جگہ وہ ہو بھی یہی کچھ کرتی جو میں نے کیا ہے، فکر کرنے لگی کہ کس طرح یہ کام سر انجام دیا جائے۔ اس نے ایک چال چلی اور یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کے لیے اپنے گھر میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت جگہ اور مقام کا انتظام کیا۔
اس کو خوب سجایا، چنانچہ جن عورتوں کو بلایا تھا سب کی سب حاضر ہوئی، سب کے ہاتھوں میں پھل وغیرہ دیے اور کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ لباس میں ملبوس کیا، حسن و خوبصورتی کی انتہا کو پہنچے۔ بہرحال سب کے ہاتھوں میں پھل اور چھری تھما کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی کامل جمال کے ساتھ رونما ہوئے۔ زلیخا کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تمام عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے حسن کا رعب ان پر پڑ گیا۔ ان کے جمال کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر پھر بھی انہیں ہوش نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی یوں منظر کشی کی ہے۔ ترجمہ: 100 عورتوں نے جو ان کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لی اور کہنے لگیں، حاشا اللہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے عورتوں سے کہا۔ ترجمہ: وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی۔ مصر کی عورتوں نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، پاک بازی اور عفت کی تعریف کی، وہاں زلیخا کو بھی معذور گردانا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باتوں اور زلیخا کی ترغیب کی طرف توجہ نہیں دی تو زلیخا کے مطالبہ پورا نہ کرنے کی صورت میں قید کرانے کی دھمکی دی اور کہنے لگی۔ ترجمہ: اور اگر آئندہ کو میرا کہنا نہ مانا تو تمہیں جیل خانے بھیج دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دربار الہی میں ترجمہ کہا کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں اس سے تو جیل خانے میں جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ان کی داؤ پیچ کو مجھ سے دفاع نہ کریں گے تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، میرے رب، اگر مجھ کو میرے نفس کے حوالے کیا تو میرے نفس میں سوائے عجز و ضعف کے کچھ بھی نہیں ہے، میں بذات خود کسی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مگر یا اللہ آپ نے مجھے قوت بخشی، مجھے گناہوں سے بچایا اور میری حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، انہوں نے ارتکاب گناہ پر قید خانے کو ترجیح دی، معصیت کے مقابلے میں قید خانے کو رحمت سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو گناہوں سے نفس کو بچانے کا اہم ذریعہ سمجھا۔ یوسف علیہ السلام کی برات یقینی ہونے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے ان کو قید خانے میں رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کی چہمگوئیاں کم ہو جائیں اور وہ کچھ مدت خواہ قلیل ہو قید میں رہ کر ہی رہا ہوں گے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جیل خانے میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، آپ نے اپنی دانست میں قید خانے کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے یقیناً تجھے عافیت نصیب ہوتی۔ مظلومیت کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے گئے اور قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جہنم کے کھولتے پانی، زقوم کے کانٹوں اور تارکول کے لباس سے قید ہونا کئی گنا آسان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔